السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں بریک فاسٹ سے، اور میں یہاں کر رہی ہوں بریک فاسٹ روزانہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے گھر پہ میں سب کا بریک فاسٹ بناتی ہوں، مگر کبھی کبھی ویکینڈ پہ دل کرتا ہے تو آپ کلچے اس طرح سے منگوا لیتی ہوں۔ جو کلچے نظر آ رہے ہیں آپ کو نان والے، یہ بہت ہی بہترین لگتے ہیں مجھے، ناشتے میں بہت اچھے لگتے ہیں، بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں گھر میں سب جو ہے وہ۔ اکثر ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ منگوا لیتے ہیں ویکینڈ پہ، زیادہ تر میں گھر پہ ہی بناتی ہوں روز انڈے پراٹھے، اور جس کو جو چاہیے ہوتا ہے ناشتے میں اس کو وہ بنا کے دے دیتی ہوں۔ یہاں دیکھیں میں یہاں پر دیکھیں اسٹیم کر رہی ہوں سویٹ پوٹیٹو کا، شکرکندی کو میں اس طرح اسٹیم کر کے پکاتی ہوں تو بہت ہی بہترین یہ بنتی ہے۔ آپ لوگ ضرور اس طرح ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی اچھی طریقے سے یہ گل جاتی ہے اسٹیم میں، اور اس کا فلیور بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے، اس کی مٹھاس اس کے اندر ہی رہتی ہے۔ بہت ساری میں نے ویڈیوز جو ہے وہ شوٹ کی تھی کھانے کی، اور میں نے سوچا تھا میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے آج کے ٹاپک پر بھی بات کروں گی، جو کہ ہے جب چاروں طرف سے مایوسی نظر آئے، ہر طرف سے امید ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھیے گا، کیونکہ اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے جتنے بھی غم ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ ایسا وقت آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک موڑ ایسا آیا ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ زندگی بالکل ہی ختم سی ہو گئی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، کوئی راستہ نہیں نظر آتا، کوئی حل نظر نہیں آتا، کہیں سے بھی کوئی بھی آسرا نظر نہیں آتا، کوئی امید نہیں نظر آتی کہ ہم کسی سے مدد مانگ لیں، کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کس سے مدد مانگیں، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہماری مدد کرے گا، کیونکہ کوئی مدد کرنے والا نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کے سوا، اور مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ایسے وقت میں ان مشکل حالات میں صبر و تحمل سے کام لینا نہایت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ایسے وقت میں انسان کی کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے جیسے بے چینی ہوتی ہے، بے تابی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے، صبر نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا مشکل وقت سر پہ انسان کے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کیسے صبر ہوگا، اور اس حالات میں صبر کر کے اللہ پہ ایمان رکھنا یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ آنے والے کل کا خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے کل کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کرنے کو، ہماری جاب نہیں ہے، یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا گھر کا کرایہ دینا ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، جاب ختم ہو گئی ہے، یا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر نکل رہی ہے، آگے سے کوئی کہیں سے کوئی اسباب نہیں بن رہا، لڑکے والے بار بار منع کر کے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے کیا بنے گا۔ تو ایسے واقعات میں، ایسے حالات میں، ایسی کشمکش میں اگر آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ میرے لیے راستہ بنائے گا، میرا رب میرے سامنے کھڑی ہوئی ہر مشکلات کو دور کرے گا، اور مجھے ہر برے وقت سے صرف وہی نکالنے والا ہے، مجھے ہر برے وقت سے وہی باہر نکالے گا اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا، تو یہ ہے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر، کہ جب کہیں سے بھی کوئی آسرا نہ ہو، کہیں سے بھی کوئی امید نہ ہو، تو یہ ہے آپ کا کامل ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، کچھ ٹائم بعد گزر جاتا ہے۔ ہر بری گھڑی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے، بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر اور حوصلے کی بے انتہا ہمیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ جن میں لوگوں کا بہت زیادہ پختہ اور کامل یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کا راستہ بنا دے گا اور ان کی مشکلات جو ہے وہ ان کو حل کر دے گا۔ حالانکہ کوئی بھی امید نظر نہیں آتی، مگر ایمان پختہ ہو تو منزلیں خود ہی آسان ہو جاتی ہیں، راستے خود ہی بنتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یہاں سے بھی ہمارا کام بن سکتا ہے، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ راستے نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے راستے نکال کے دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے ہمیں مدد ملے گی، یا فلاں بندہ ہمارا وسیلہ بن جائے گا، یا فلاں بندہ جو ہے وہ ہماری نوکری ملنے کا سبب بن جائے گا، یا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور یہاں سے رشتہ آ جائے گا، یہاں سے رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا۔ تو یہ سب راستے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب وسیلے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں زندگی میں لاتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں مایوسی آ گھیرے، یا آپ کو لگے کہ میرے راستے بند ہو گئے ہیں، ہر طرف سے اندھیرا نظر آئے، آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے، کوئی منزل نظر نہ آئے، تو اللہ پر ہمیشہ آپ یقین رکھیے گا، ایمان رکھیے گا، اور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ایمان رکھیے گا، کیونکہ مشکل اور ناممکن تو صرف اور صرف ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے،
کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر شے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو، کچھ بھی آپ مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگیں یا بڑی سے بڑی چیز مانگیں، ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے ہر کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ ضرور اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، اگر اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ کی مشکلات جو ہیں وہ باقی نہیں رہیں گی، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں خوشیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل ہو جائیں گی۔ کیسے وہ راستے نکالتا ہے، آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ کہاں سے میری جو ہے یہ اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں، میرا کام بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک آیت بتاؤں گی، یہ بہت ہی بہترین ہے۔ اگر کسی لڑکیوں کو جو ہے وہ رشتے کی پریشانی ہو، کسی کے رشتے نہ آ رہے ہوں، رشتے نہ لگ رہے ہوں، عمر نکلے چلے جا رہی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ جینے نہیں دیتے، ماں باپ سے بھی زیادہ فکر تو معاشرے والوں کو ہوتی ہے، جو ہے لڑکیوں کے ماں باپ کو تانے دینا، لڑکیوں کو بات بات پہ بولنا کہ بھائی کیا بات ہے، تمہاری تو منگنی نہیں ہو رہی، تمہاری تو شادی نہیں ہو رہی، یا کیا وجہ ہے۔ اس طرح سے جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کو لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے، تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تم جو ہے نا ابھی تک تمہارے یہاں گود نہیں بھری تمہاری، یا تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک تم ماں باپ نہیں بنے۔ تو یہ سب نا بہت ہی پرسنل کویشچن ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں، اور وہ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی، آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ سوالات جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، بہت ہی غلط سوالات ہوتے ہیں، پرسنل سوالات ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں اور سوالات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں تو مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہی، یا اللہ تعالیٰ پر ہی ہے کہ وہ کب ہماری مشکل کو آسان کریں گے۔ بس ہمارا کام ہے دعا مانگنا، اور جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہمارا یقین ہو، یہ نہیں کہ بس ہم ہاتھ اٹھائیں اور بس ہم فوراً سے بس نارملی جو ہمارے دل میں آئے کہہ دیں، لیکن کہنے کے ساتھ ساتھ اول آخر درود شریف آپ دعا کے ضرور پڑھیں، لازمی پڑھیں، یہ آپ اپنے اوپر لازمی کر لیں کہ آپ کو جب بھی دعا مانگنی ہے، چاہے آپ چھوٹی دعا مانگیں، چاہے آپ بڑی دعا مانگیں، چاہے آپ لمبی دعا مانگیں، طویل دعا مانگیں، آپ کو ہر صورت میں، ہر حالت میں اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو دعا ہے بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ہم منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اور فوراً ہی ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے، یا کچھ ٹائم بعد ہماری دعا قبول ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے رہتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد جا کے قبول ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دعا کب قبول ہوگی، یہ ہمیں نہیں پتہ، کب اس کے قبولیت کا وقت ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ بس ہمارا کام ہے کہ سچے دل سے، ایمان سے، کامل ایمان سے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی ہے، اور اول اور آخر درود شریف پڑھ کے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو مسئلے مسائل سارے بتائے ہیں، اولاد کا جو ہے وہ رشتہ نہ ہونا، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بات پکی نہیں ہوتی، بات کہیں نہیں لگتی، یا اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی ہے، کافی عرصہ گزر گیا ہے، اولاد کی جو ہے وہ بندش ہے، نہیں ہو رہی ہے، تو بہت ہی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں زندگی میں، تو اور یا نوکری کہیں نہیں لگ رہی ہے، نوکری کے لیے مارے پھر رہے ہیں، کہیں سے جواب نہیں آتا نوکری کا، اور کہیں سے آسرا بھی نظر نہیں آتا، تو یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، پیسوں کی تنگی ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے جو میں دعا بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی بہترین دعا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ قصص ہے، اس کی آیت نمبر یہ 24 ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ، آپ لوگ ضرور اس دعا کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد تو ویسے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، جب بھی آپ فرض نماز ادا کریں تو اس کے بعد آپ کو تو پتہ ہوگا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ جب بھی آپ دعائیں مانگنا شروع کریں تو آپ اس میں ضرور یہ والی دعا کو آپ شامل کریں، چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا چاہے آپ 7 مرتبہ پڑھیں، آپ چاہیں تو ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنی بھی چاہیں یہ پڑھیں تو بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست اس کا رزلٹ آتا ہے، یہ میرا آزمودہ ہے، آپ لوگ ضرور اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس سے انشاءاللہ راستے بنتے ہیں، راستے کھلتے ہیں،
مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے دعا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، آپ لوگ ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ دعائیں ہی ہماری زندگی میں ہوتی ہیں بے شک، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری زندگی میں مشکلات کو آسانی میں اور خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے سورہ قصص کی، اس کا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب تو میری طرف جو بھی بھلائی اتار، جو بھی بھلائی بھیج، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ یہ بہت ہی پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو بھی خیر بھلائی اتاریں گے، جو بھی آپ میری طرف اللہ تعالیٰ خیر اتاریں، خیر کا چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے کچھ بھی، آپ خیر اتاریں میری طرف، خیر بھیجیں میری طرف، جو بھی آپ بھلائی بھیجیں اس کا میں محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی ضرورت جو ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی زندگی میں غم بھی تھے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی، سارے کام بنتے چلے جائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ کافی ساری ریسیپیز میں نے آج شیئر کر دی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں نے سوچا تھا کہ آج کے ولاگ میں آج کے ٹاپک پہ بھی بات کروں گی۔ یہاں پر دیکھیں میں کر رہی ہوں اپنے ولاگ کا اینڈ، اور ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجیے گا۔ چینل پہ اگر آپ میرے نئے ہیں تو چینل کو آپ ضرور میرے سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔